مشرق میں تھا، دوسرا مغرب میں تھا، اور جب میں نے نظر ڈالی کہ یہ تمام جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں اور میرے گھر کے آنگن میں چھت پر آسمان کے ستارے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، تو میں یہی بات رو کر عرض کروں، ارے یہی تو مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد ہے کہ محبوب کی آمد پر گھروں پہ جھنڈا لگانا، اپنے گھروں کو روشن و منور کرنا، یہ دنیا دار کا طریقہ نہیں، یہ پروردگار کا طریقہ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، خواجہ کا ہندوستان، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، رہبر کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں جلوگر ہو گئے، آمنہ کا چاند دنیا میں تشریف لے آیا۔ فرماتی ہیں سیدہ آمنہ کہ جب میرے بیٹے آئے تھے نا تو روتے ہوئے نہیں، مسکراتے ہوئے آئے تھے۔ ایسی سنتے ہیں گئے، ایسی سنتے ہیں، اچھا۔ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے جب دنیا میں تشریف لائے تھے نا اس وقت میں مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ عام بچے جب پیدا ہوتے ہیں سارے بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، مگر مصطفیٰ روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے۔ فرماتی ہیں آمنہ کہ میرا بیٹا میری گود سے جدا ہوا، میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اس کو تمام دنیا کی سیر کرا دو، اس کو تمام دنیا میں گھما دو، ساری چیزوں کے نام بتا دو۔ اس کے بعد فرماتی ہے آمنہ ایک سرائی ہے، اس سرائی سے چاندی کی سرائی تھی، اس سرائی میں جنتی پانی تھا، اور اس جنتی پانی سے اور ایک رومال تھا جس ریشمی رومال جنتی رومال تھا، اس ریشمی رومال میں میرے بیٹے کو لٹایا گیا، اس پانی سے محبوب کو دھلایا گیا، یعنی نہلایا گیا جنتی پانی سے۔ اب پتہ یہ چلا میرا بیٹا محمد دنیا کے پانی سے نہیں جنت کے پانی سے نہایا ہے۔ اب فرماتی ہے آمینہ کہ اس پانی سے جب نہلا دیا گیا اسی کپڑے کو جو جنت سے آیا تھا ریشم کا، اس سے میرے بیٹے کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد فرماتی ہیں آمینہ کہ میرے بیٹے کے اوپر ایک ابر ظاہر ہوا، اس ابر نے میرے بیٹے کو چھپایا اور وہ غائب ہو گیا۔ تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اس کو ساتوں زمین و آسمان کی سیر کرا دو، یہ وہ ہے جس کے لیے کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ نے اس کے دستے پاک میں اپنے تمام خزانوں کی چابیاں رکھ دی ہے، اس کی مٹھی صرف بند مٹھی نہیں، کائنات کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے اسی کے دستے پاک میں رکھ دی ہے۔ فرماتی ہے آمینہ پھر میرا چاند میری گود میں آ گیا، اور اس کے بعد خوشیوں میں یہ اضافہ ہو گیا، پورے مکے میں ہریالی ہے، ہر جگہ دیکھو خوشحالی ہی خوشحالی ہے، جو درخت سوکھ گئے تھے وہ ہرے بھرے ہو گئے، جن جانوروں کے تھن دودھ سے سوکھ چکے تھے ان جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک انقلاب پیدا مکے میں ہو گیا، ایک خوشحالی ہی خوشحالی مکہ میں ہو گئی، اور پورے مکے کے اندر شور ہو گیا۔ یار کل لیٹے تھے تو ایسا ماحول تھا، لیکن آنکھیں کھلی ہیں تو چمکدار ہو گیا، یہ دیکھو نا یہ کیا ہو گیا۔ تو کسی نے کہا ایسا نہیں، اس لیے ہو رہا ہے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے یہاں ایک بچے کی آمد پر یہ تمام باتیں ہوئی ہے، اس بچے کا پیدا ہونا ہے، پورے مکے میں انقلاب آ گیا۔ حضرات یاد رکھیے گا حضرت آمنہ اپنے لفظ جگر سے پیار کر رہی ہے، حضرت عبد المطلب بھی آ گئے، اور ادھر جب غلاف کعبہ پکڑے تھے نا کہ محبوب آ رہا ہے، محبوب کا چہیتا آ گیا، محبوب آ رہا ہے، محبوب آ رہا ہے، عبد المطلب بھی کعبے کو چھوڑ کر گھر آ گئے اور کہنے لگے بیٹی فاطمہ آمنہ کہاں ہے وہ چاند سا ٹکڑے چاند سا چہرے والا بیٹا۔ حضرت پیغمبر آدم کے چہرے کو حضرت عبد المطلب نے دیکھا، سینے سے لگایا اور طواف کعبہ کے لیے لے کر کے عبد المطلب نبی کو چلے ہیں۔ تو تاریخ بیان کی جاتی ہے، سیرت ابن حشام اور سیرت حلبیہ میں اس طور پر بیان کیا جاتا کہ حضرت عبد المطلب مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف چلے جا رہے تھے، بالکل قریب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک وہیں پہ کھڑے ہونے والا مکے کا چودھری ایک دوسرے سے کہتا دیکھو نا آج مکے میں انقلاب کیسے پیدا ہو گیا، مکے میں ہریالی
خوشحالی کیسے آ گئی, مکے میں خوشحالی کیسے آ گئی؟ تو دوسرا کہنے لگا تجھے معلوم بھی ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے سردار قریش عبد المطلب کو دیکھا ہے, وہ اپنی گود میں کسی چیز کو چھپا کے لے جا رہے تھے, اور جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے کعبہ کے قریب میں نے جا کے دیکھا, اور جب میں مڑ مڑ کے انہیں دیکھتے رہا, اور جب وہ کعبہ کے قریب گئے ہیں تو میری نگاہ یہ فیصلہ نہ کر پا رہی تھی کہ سردار قریش عبد المطلب کعبہ کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی طرف کھینچا چلا رہا ہے. یہ ہے میرے آقا کی شان. میرے آقا کے دیوانوں, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف لا کر کے اب پل بڑھ رہے ہیں. ان کے پلنے بڑھنے کا انداز یہ ہے, حلیمہ آ گئی تھی, لے کر چلی گئی, 2 سال یا کچھ دنوں تک آپ نے رکھا, اس کے بعد حضور آگے آگے بڑھتے رہے, یہاں تک کہ جب 6 سال کی ننھی عمر ہوئی تھی مصطفیٰ کی, سرکار اپنی ماں کے ساتھ ننہال گئے تھے. واپسی کے موقع پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمینہ کا وہاں وصال ہو گیا تھا. اے میں آپ سے پوچھتا ہوں لوگو, اس بچے سے پوچھو جس بچے نے باپ کا چہرہ نہ دیکھا ہو, اس بچے سے پوچھو جس نے بچپن ہی میں اپنی ماں کو کھو دیا ہو, بتاؤ ماں باپ کے نہ رہنے پر اس بچے کا حال کیا ہوتا ہے. دنیا کے اندر محبتیں تو دینے والے بہت ملتے ہیں, سر پہ ہاتھ رکھنے والے بہت مل جائیں گے, لیکن یاد رکھنا دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ماں باپ ہے. یعنی اور نعمتیں ختم ہو کر مل سکتی ہیں, لیکن ماں باپ ایک مرتبہ ملتے ہیں دوبارہ نہیں ملا کرتے ہیں. یعنی ماں باپ وہ اللہ کی انمول نعمت ہے. اب محبوب کے سر سے باپ کا بھی سایہ اٹھ گیا ہے, محبوب کے سر سے 6 سال کی رضی عمر میں ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے, مشفق و مہربان دادا عبد المطلب کا بھی سایہ اٹھ گیا ہے. میرے مصطفیٰ بظاہر تو یتیم ہو گئے, لیکن انہیں کیا پتا تھا زمانے والوں کو یہ یتیم بن کے نہیں, یہ در یتیم بن کے آیا ہے, یہ در یتیم ہے. اب مصطفیٰ جان رحمت کو ابو طالب نے پال لیا ہے, ابو طالب نے کفالت کی ذمہ داری لی ہے. کھاتے پیتے بیٹھتے اٹھتے سوتے چاہتے ابو طالب مصطفیٰ جان رحمت کا خیال رکھتے ہیں, اور خود ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ جب میرے تمام بچے گھر کے اندر تنے تنہا کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے کھاتے کم پڑ جاتا ہے, اور جب دسترخوان پہ محمد بیٹھتے ہیں تو کھانا کم نہیں بچ جایا کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مسلک اعلی حضرت مفتی حسنین منظری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کھانا بچ جایا کرتا ہے. پتہ یہ چلا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی برکتیں ہیں, کھانے میں شریک ہو جائیں تو کھانے میں برکتیں ہو جائیں. ابو طالب کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ کوئی ضرور عظیم کارنامہ انجام دے گا, اور میں اس بچے کو لے کر ہر جگہ سفر میں جاتا تو ساتھ میں رکھتا, کھانے میں ہوتا تو ساتھ میں کھلاتا, بستر پہ جاتا تو اس کے سلانے کا خاص اہتمام کرتا. جب میں ایک سفر پہ گیا تھا نا تو لوگوں کے حالات دیکھے تو میں سمجھ گیا کہ لوگ میرے بھتیجے کے دشمن ہو جائیں گے, میں اس کو واپس لے کے آ گیا. اسی باہم کشمکش میں زمانہ آگے بڑھتا رہا, پیرے اور آپ کے پیارے نبی جوان ہوتے رہے, اور جب 20 یا 21 سال کی عمر میرے نبی کی تو پہنچ گئی ہے تو ایک دن ابو طالب میرے نبی سے فرماتے ہیں اے میرے پیارے بھتیجے محمد ادھر آ جاؤ. قریب آ گئے, حضور ارشاد فرماتے ہیں بیٹے گھر کے حالات بظاہر اچھے نہیں ہے, گھر میں غربت ہی غربت ہے, دل چاہتا ہے کہ تم کوئی ایسا کام کرو جس سے غربت ختم ہو, گھر میں خوشحالی پیدا ہو. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا چچا جب آج تک کسی کی میں نے مزدوری نہیں کی تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی, میں کسی کی مزدوری کے لیے چلا جاؤں, کہاں نہیں بھیجے تو میں مزدوری کے لیے نہیں بھیجا جائے گا. ابو طالب کہنے لگے میں مکے کی ایک مالدار عورت ہے, اس عورت سے میری بات چیت ہو گئی ہے, اس کا تجارت کا مال لے کر کے لوگ سفر
سفر کرتے ہیں تو تو بھی اس کا تجارت کا مال لے جا، سفر کر لے، اور جو نفع ہوگا اس سے آدھا تو اسے دے دینا، آدھا نفع تو لے لینا۔ بہت اصرار کیا گیا، مصطفیٰ کو راضی کر لیا۔ اب میرے نبی اس کے گھر تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور جیسے ہی اس عورت کو یہ پتا چلا عبداللہ کا بیٹا، ابو طالب کا بھتیجا، عبد المطلب کا پوتا میرے دولت قدح پہ آ رہا ہے، تو سامنے اس نے ایک پردے کی دیوار لگائی ہے، کپڑے کی پردے کی اوٹ لگا تھی، اس اوٹ کے اس پار خدیجہ نامی عورت بیٹھ گئی، اس کے ساتھ میں ایک عورت اس کی نوکرانی نفیسہ ہے، یہ دونوں اس پار بیٹھی ہیں۔ اللہ کا نبی اس پار جا کر بیٹھ گیا۔ جب باتوں کا سلسلہ